بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 196 میں کتاب الجنایات میں سے آج ہم جنایت مادون النفس پڑھیں گے۔ جنایت مادون النفس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے اوپر ظلم کرے، اس کے نفس پر اس کو زخمی کرے، قتل نہ کرے لیکن اس کے کسی عضو کو تلف کر دے، ضائع کر دے، اس کو زخمی کر دے، تو اس کا پھر کیا حکم ہوگا اور بدلے میں اس زخمی کرنے والے یا عضو کو کاٹنے والے کو کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، تو شریعت کی نظر میں اس کا حکم آج ذکر کیا جائے گا۔ ایک اصول یاد رکھیں کہ قتل کے علاوہ جتنے بھی جسم کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی وجہ سے جرائم ہوتے ہیں، عضو کا کاٹنا یا زخمی کرنا، تو اس میں اصول یہ ہے کہ جہاں پہ برابری ممکن ہے، یعنی جو اس جرم کرنے والے نے جو جرم کیا ہے تو بعینی ہی اسی جتنا جرم کا بدلہ اس سے لیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ برابری ممکن ہے بدلہ لینے میں تو پھر تو بدلہ لیا جائے گا، اور اگر برابری ممکن نہیں ہے تو پھر اصول یہ ہے کہ اس نے اس کی دیت دینی ہے۔ چونکہ برابری ممکن نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ جس نے جرم کیا ہے تو جو زخمی ہوا ہے وہ کم زخمی ہوا اور بدلے میں اس بندے کو زیادہ زخم آ جائے۔ مثال طور پر ہڈی ہے نا، تو ہڈی اگر ایک اس نے ایسی وار کی کہ اس کی ہڈی ٹوٹ گئی، تو بعینی ہی اس طرح کی وار کیا اس کو کر سکتے ہیں کہ اس کی ہڈی بھی اتنی ہی ٹوٹے جتنی اس کی ٹوٹی تھی؟ تو یہ مشکل ہے برابری۔ تو اس لیے جہاں پہ برابری ہوگی وہاں پہ تو بدلہ لیا جائے گا، بدلے میں وہی کام، اور جہاں پہ برابری نہیں ہو سکے گی تو وہاں پہ پھر دیت ہوگی۔ یہ اصول سمجھ لیں، اور اسی کے ساتھ پھر یہ اصول بھی سمجھ لیں کہ کچھ اعضاء جسم کے ایسے ہیں کہ جو دو ہیں، جوڑی، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 کان، 2 آنکھیں، تو ان میں دونوں میں پورے انسان کی جتنی دیت ہوتی ہے وہ لازم ہوگی۔ آگے دیت کا مسئلہ آ رہا ہے۔ اور جہاں پہ کوئی عضو ایک ہے تو وہ اکیلا ہے، جیسے کہ زبان ہے، ناک ہے، تو اس میں پھر پورے میں ایک دیت ہوگی، سمجھ لیں۔ اور کچھ اعضاء ایسے ہیں کہ جو مطلب 2 سے بھی زیادہ ہیں، 10 ہیں، جیسے کہ ہاتھوں کی انگلیاں 10 ہیں، پاؤں کی انگلیاں 10 ہیں، تو ان پوری کی پوری 10 انگلیوں میں پھر ایک دیت انسان کی کامل ہوگی، اور اگر ان میں سے ایک انگلی کٹ گئی ہے تو پھر اس دیت کا 10واں حصہ ہوگا۔ تو یہ ایک تفصیل کے ساتھ پھر آگے انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے ذکر کریں گے۔ تو جو سبق ہے وہ یہاں سے ہے، آج ہمارا عبارت وہ یہاں سے ہے کہ وَمَنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ عَمَدًا، کسی نے دوسرے کا ہاتھ کاٹ لیا جان بوجھ کر۔ اس میں جان بوجھ کر کاٹنے میں پھر ہوگا یعنی بدلہ لیا جائے گا، جان بوجھ کر نہیں ہے تو پھر دیت ہوتی ہے۔ اس میں بھی جان بوجھ کر دوسرے آدمی کا ہاتھ کاٹ لیا، یعنی قتل کے علاوہ جنایات کا ذکر شروع ہو گیا۔ من المفصل یعنی من المفصل، جوڑ سے، مفصل بھی کہہ سکتے ہیں، جوڑ سے، اور مفصل بھی جوڑ کو کہتے ہیں۔ تو جوڑ سے اس کو کاٹ دیا، مطلب یہ کہ جوڑ سے کاٹنے کا مطلب کہ برابری ممکن ہے کہ بدلے میں ہاتھ کاٹنے والے کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، تو کہیں جگہ کا تعین ہو کہ کس جگہ سے کاٹنا ہے، تو قطعت یدہ، تو بدلے میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، کیونکہ یہاں پہ برابری ممکن ہے تو لہذا بدلہ لیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ الرِّجْلُ، اور پاؤں کا بھی یہی مسئلہ ہے، ٹانگ کاٹ دیے اور وہ بھی جو ٹخنا ہے، ٹخنے کے بالکل برابر سے کاٹا ہے پاؤں، تو اس صورت میں پھر بدلے میں اس کا بھی پاؤں اسی کی جگہ سے کاٹا جائے گا، دائیں کے بدلے میں دائیں اور بائیں کے بدلے میں بایاں کاٹا جائے گا۔ وَمَارِنُ الْأَنْفِ، اور ناک کا جو نرم حصہ ہے وہ اگر کٹ گیا، اس سمیت کاٹ دیا ناک، تو بدلے میں یہ اس کو کاٹ سکتے ہیں کیونکہ برابری ممکن ہے۔ اور اگر ناک کے پیچھے سخت ہڈی جہاں سے شروع ہوتی ہے
وہ کٹ گئی ہے یا وہ ٹوٹ گئی ہے تو بدلے میں پھر یہاں پہ بدلہ لینا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ہڈی پھر زیادہ کٹ جائے یا زیادہ ٹوٹ جائے، تو برابری ممکن نہیں ہے۔ والاذن، اور اسی طریقے سے کان ہیں جی، کان جو ہیں وہ اگر کسی کے کٹ گئے تو ان کی جگہ ویسے بھی معلوم ہوتی ہے، تو بدلے میں کان کاٹیں تو یہ برابری ممکن ہے۔ ومن ضرب عین الرجل، اگر کسی نے آنکھ پر، دوسرے بندے کی آنکھ پر مارا، فقلعها، اس آنکھ کو کھیڑ دیا، یعنی اس آنکھ باہر نکل آئی، فلا قصاص علیہ، اس صورت میں قصاص نہیں، کیونکہ مماثلت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسی طرح کی اگر اسی طرح کی وار اگر ہم اس مارنے والے کی آنکھ پر کریں تو بدلے میں اس کی آنکھ کیا پتہ باہر نکلے یا نہ نکلے، تو برابری ممکن نہیں ہے۔ فَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً، اگر اس طرح تھا کہ اس نے جو جرم کیا ہے تو آنکھ جو تھی وہ آنکھ قائم تھی، وَذَهَبَ ضَوْءُهَا، لیکن اس کی روشنی جو ہے وہ چلی گئی ہے، آنکھ اپنی جگہ پر ہے لیکن روشنی چلی گئی ہے، تو یہ برابری ممکن ہے کہ اس صورت میں ہم جس نے یہ کام کیا ہے تو اس کی آنکھ کی روشنی بھی لے جائیں، یہ ممکن ہے۔ کیسے؟ فعلیہ القصاص، اس صورت میں قصاص لازم ہے۔ کس طرح؟ تحمى له المرآة، شیشے کو اس کے لیے گرم کیا جائے گا، ویجعل علی وجهه قطن رطب، باقی چہرے کے اوپر تر روئی جو ہے وہ رکھی جائے گی تاکہ وہ جلے نہیں، اور صرف آنکھ کو خالی چھوڑا جائے گا۔ وتقابل عینہ بالمرآة، اس کی آنکھ کو اس گرم شیشے کے سامنے لایا جائے گا، وہ اس کے سامنے اس طرح دیکھے گا، حتی یذهب ضوءها، تو اس گرم شیشے کو دیکھتے ہی آنکھ کی جو روشنی ہے وہ آہستہ آہستہ سے کر کے وہ ختم ہو جائے گی، تو یہ برابری ممکن ہے، اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، لہٰذا جہاں پہ برابری ممکن ہوگی وہاں پہ قصاص ہوگا۔ وفی السن القصاص، کہتے ہیں کہ دانت کے اندر قصاص ہوگا، اور یہ ہڈی میں واحد دانت ہیں کہ جس کے اندر قصاص ممکن ہے، باقی میں ظاہر ہے کہ ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو بدلے میں اسی طرح کی اتنی ہی جیسی ہڈی تو ٹوٹنا ممکن نہیں ہے نا، تو لہٰذا چونکہ دانت اکھیڑے جا سکتے ہیں یا بدلے میں اسی طرح کے دانت جو دانت اس نے توڑے ہیں تو اسی طرح کے دانت اس توڑنے والے کے بھی توڑے جا سکتے ہیں، تو برابری ممکن ہے۔ وفی کل شجۃ، شجہ اس زخم کو کہتے ہیں جو سر کے اندر، یعنی گردن سے اوپر جو بھی زخم ہو، چہرے میں، سر میں جو بھی زخم ہو اس کو شجہ کہتے ہیں، شجاع جس کی جمع ہے، تو اس میں کہتے ہیں کہ یمکن فیہ المماثلۃ القصاص، یعنی یہ صفت ہے جملہ، یمکن فیہ المماثلۃ، یعنی ہر ایسا زخم سر کا جس میں برابری ممکن ہو قصاص، اس میں قصاص لیا جائے گا، اور جس میں برابری ممکن نہ ہو اس میں قصاص نہیں لیا جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ ولا قصاص فی عظم، باقی کہتے ہیں کہ ہڈی میں قصاص نہیں ہے، الا فی السن، سوائے دانت کے، ولیس فی ما دون النفس شبہ عمد، کہتے ہیں کہ نفس کے علاوہ، یعنی قتل کرنے کے علاوہ جو اس سے کم جنایت ہوتی ہے اعضاء کے کاٹنے میں، اس میں شبہ عمد والی قسم نہیں ہوتی، ڈائریکٹ یا تو عمد ہے یا پھر خطا ہے، وانما هو عمد او خطا، یا ظاہر ہے کہ شبہ عمد تو یہ تھا کہ قتل کرنے کی نیت سے نہ مار رہا ہو یا ایسی چیز سے نہ مارے جس سے عام طور پہ قتل نہیں کیا جاتا، لیکن ایسی چیز سے زخمی کرنے کی نیت سے تو پھر بھی مارا جاتا ہے نا، تو وہ شبہ عمد نہیں رہے گا، پھر وہ عمد ہوگا، جان بوجھ کر مارے گا، اگر جان بوجھ کر نہیں مارے گا تو خطا ہوگا بس۔ ولا قصاص بین الرجل والمرأة فیما دون النفس، یہاں پہ یہ دوسرا فرق آ گیا کہ قتل کے اندر تو مرد کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا اگر اس نے عورت کو قتل کیا، لیکن مرد نے اگر عورت کا بازو توڑ دیا یا ہاتھ کاٹ دیا یا اس کی انگلی کاٹ دی یا اس کا ناک کاٹ دیا یا کچھ بھی زخمی کر دیا، بدلے میں مرد کے ہاتھ کو نہیں کاٹا جائے گا، کیوں؟ برابری ممکن نہیں۔ کیسے برابری ممکن نہیں ہے؟ کیونکہ عورت کا ہر معاملے میں اس کا حصہ نصف ہے، تو اس کے چونکہ یہ انسان کے جو اعضاء ہیں ان کے ساتھ اموال والا معاملہ کیا جاتا ہے، مال والا، تو اموال والے معاملے میں اگر دیکھا جائے تو مرد کا حصہ ڈبل ہوتا ہے، عورت کا سنگل ہوتا ہے، اور مرد کو ہر حال میں یعنی گویا کہ دگنا شمار کیا گیا ہے بنسبت عورت کے، اور اس لیے پھر یہ ہے کہ اعضاء کے اندر بھی گویا کہ مرد کے اعضاء زیادہ قیمتی ہیں، عورت کے اعضاء اس سے کم قیمتی ہیں، تو اس لیے برابری ممکن نہیں ہے کہ مرد کا ہاتھ اور عورت کا ہاتھ آپس میں
قیمت میں برابر ہوں، تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں مرد اور عورت کے درمیان قصاص نہیں ہوگا، دیت البتہ ہوگی۔ ولا بین الحر والعبد، غلام اور آزاد کے درمیان بھی نہیں، کیونکہ آزاد اور غلام کی قیمتوں میں بھی فرق ہے، ان کی ساری چیزوں میں فرق ہے، اور ہر چیز میں غلام کا جو ہے وہ نصف حصہ ہوتا ہے۔ ولا بین العبدین، دو غلاموں کا آپس میں بھی نہیں، کیونکہ دو غلام تو غلام ویسے بھی مال ہوتا ہے، آپس میں ان کا بھی کافی تفاوت ہوتا ہے، اس لیے دو غلاموں کا بھی آپس میں نہیں ہوگا۔ ویجب القصاص فی الاطراف بین المسلم والکافر، البتہ مسلمان اور کافر کے درمیان اطراف یعنی اعضاء کے اندر قصاص جاری ہوگا۔ اگر مسلمان نے کافر کو یا کافر نے مسلمان کے کسی عضو کو کاٹ لیا تو بدلے میں اگر قصاص ممکن ہوا تو ضرور لیا جائے گا۔ ومن قطع ید رجل من نصف الساعد، اگر کسی نے کسی دوسرے آدمی کا ہاتھ کاٹ دیا یعنی بازو کے بالکل درمیان سے، او جرحہ جائفتاً، یا یعنی ساعد کہتے ہیں یعنی جو بازو ہے اس کو درمیان سے کاٹ دیا، ظاہر ہے کہ درمیان سے کاٹا تو ہڈی ٹوٹ گئی، تو بدلے میں اس کی وہ ہڈی کیا اتنی ہی ٹوٹے گی جتنی اس نے توڑی ہے، تو ممکن نہیں ہے۔ او جرحہ جائفتاً، یہی ہے کہ پیٹ کے اندر کچھ چیز ماری اور اس کو زخمی کر دیا، تو کہتے ہیں کہ فبرئ منہا، کہتے ہیں اس دونوں سے وہ کیا ہو گیا جی، بری ہو گیا، یعنی ٹھیک ہو گیا، درمیان سے بازو کٹا اور خون اتنا نہیں گیا اور وہ ٹھیک ہو گیا، اور اس طریقے سے پیٹ کے اندر زخم لگایا اور وہ ٹھیک ہو گیا، تو اب بدلے میں اگر ہم اس کے پیٹ میں زخم لگائیں گے تو ہو سکتا ہے یہ ٹھیک نہ ہو، تو اس لیے فرماتے ہیں فلا قصاص علیہ، اس صورت میں قصاص نہیں ہے۔ وَإِذَا كَانَ يَدُ الْمَقْطُوعِ صَحِيحَةً، جس کا ہاتھ کٹا ہے وہ صحیح ہاتھ کٹا ہے، وَيَدُ الْقَاطِعِ شَلَّا، اور جو کاٹنے والا ہے اس کا ہاتھ خود اپنا شل ہے، یعنی اس کا ہاتھ کسی کام کا نہیں ہے، تو کیا اسی کا ہاتھ کو کاٹیں گے بدلے میں؟ او ناقصۃ الاصابع، اس کی انگلیاں ناقص ہیں، فالمقطوع بالخيار، کہتے ہیں کہ جس کا ہاتھ کٹا ہے اس کو پھر اختیار دے دیں گے، انشاء قطع الید المعیبہ، چاہے تو اسی دائیں ہاتھ جو اس کا ہاتھ کٹا ہے اسی کے بدلے میں دائیں ہاتھ اس کا کاٹتے جو عیب شدہ ہے یعنی شل ہے، ولا شیء له غیرها، اس کے علاوہ اس کو پھر اور کوئی چیز بھی نہیں ملے گی۔ وانشاء اخذ العرش کاملا، یا تو یہ ہے کہ اس ہاتھ کی جتنی دیت ہوتی ہے، یعنی دو ہاتھوں کی پوری دیت ہے اور ایک ہاتھ کی نصف دیت ہے، وہ لے لے، اور اعضاء کی جو دیت ہوتی ہے اس کو عرش کہتے ہیں۔ ومن شج رجلا، کسی نے دوسرے کے سر پہ زخم لگایا، فاستوعبت الشجۃ، سر کے زخم نے استیعاب کر دیا، گھیر لیا، ما بین قرنیہ، جو مجروح ہے زخمی ہے اس کے دونوں سینگوں کو، دونوں سینگوں کا مطلب کہ اس کے کان کے اوپر کے جو حصہ ہے دونوں طرف اس کو قرن کہتے، تو وہ زخم چوڑائی میں تھا اور ایک کان سے دوسرے کان کی برابر تک وہ زخم پورا پہنچایا اور سر اس کا اتنا تھا، لیکن اس زخم کو مثال کے طور پر اگر اس کی پیمائش کی تو وہ 6 انچ تھا، لیکن اب جس نے مارا ہے زخمی کیا ہے اس کا جب 6 انچ برابر کیا تو اس کے 6 انچ تو نصف سر کے برابر آ رہے تھے، دونوں قرنوں کو نہیں پہنچ رہے تھے دائیں بائیں، کیونکہ اس کا سر بڑا تھا اور 6 انچ نہیں بلکہ اس کا سر 8 انچ کا ہے، تو کیا اب اس زخم کی بھی اس کو دو قرنوں کے درمیان میں 8 انچ کا لگایا جائے گا بدلے میں یا 6 انچ کا؟ تو کہتے ہیں 6 انچ کا زخم لگایا جائے گا، 8 انچ کا اگرچہ اس کا سر بڑا ہے، 8 انچ کا زخم نہیں ہوگا، زخم 6 انچ کا ہی اس کو لگائے۔ وہی لا تستوعب ما بین قرنی الشاج، وہی یعنی وہی زخم 6 انچ کا زخم، لا تستوعب وہ استیعاب یعنی نہیں گھیرتا، ما بین قرنی شاجی، شاج کہتے ہیں زخمی کرنے والا، زخمی کرنے والے کے دونوں قرن یعنی دونوں سینگوں کے یعنی دونوں جو اطراف ہیں سر کے ان تک نہیں پہنچتا، وہی 6 انچ زخم، تو کہتے ہیں کہ جہاں تک پہنچتا بس وہیں تک ہم اس کو کاٹیں گے، اس کو بدلے میں کاٹیں گے، اس سے زیادہ نہیں کاٹیں گے۔ لہذا فالمشجوج بالخیاری، جو زخمی ہوا ہے اس کو اختیار ہے، انشاء اختص بمقدار شجته، چاہے تو وہ اپنے زخم کی مقدار کی بقدر ہی قصاص لے لے، 6 انچ کا قصاص ہی لے لے، اتنا ہی زخم لگائے، یبتدئ من ای الجانبین شاء، یعنی وہ زخمی کرنے والے کی اطراف میں سے جس طرف سے بھی چاہے، یعنی دائیں طرف سے کاٹ لے 6 انچ کا زخم لگا دے یا بائیں طرف سے، خود تو نہیں لگاتا، ظاہر ہے کہ وہ قاضی فیصلہ کرتا ہے اس کے بعد پھر لگایا جاتا ہے۔ وَإِن شاء اخذ العرش کامل، یا تو یہ کہ اس زخم کی کامل وہ دیت لے لے، ولا
قصاص فی اللسان، زبان کے اندر وہ قصاص نہیں ہے، ولا فی الذکر، اور اس طریقے سے اعلیٰ تناسل مرد کا جو ہوتا ہے اس کا کٹ جانے سے بھی قصاص نہیں ہے، چونکہ ایسی چیزیں ہیں کہ بدلے میں ہو سکتا ہے کہ دوسرے آدمی کی زبان کٹے تو وہ مر جائے، یہ ہے کہ اس کو زیادہ زخم لگ جائے، ذکر میں ہو سکتا ہے کہ دوسرے بندے کا ذکر وہ، کیونکہ یہ بڑا چھوٹا ہوتا رہتا ہے، زبان بھی بڑی چھوٹی ہوتی رہتی ہے، تو جو اس طرح کے اعضاء ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک کا زیادہ کٹ جائے دوسرے کا کم کٹ جائے۔ ہاں الا ان یقطع الحشفہ، الا یہ کہ ختنہ کی جو جگہ ہے نا اس کو حشفہ کہتے ہیں، وہ جو کڑا سا بنا ہوتا ہے اعلیٰ تناسل میں، تو اگر اس جگہ سے کاٹا ہے تو پھر برابری ممکن ہے کہ دوسرے کا اس جگہ سے کٹ کر بدلے میں کاٹا جا سکتا ہے۔ وَإِذَا اصْطَلَحَ الْقَاتِلُ وَأَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ عَلَىٰ مَالٍ، قاتل اور مقتول کے درمیان جو ہے وہ یہاں سے کچھ متفرق احکامات ابھی شروع ہو رہے ہیں، ان میں سے یہ کہ قاتل اور مقتول کے درمیان جو صلح صفائی ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ قاتل اور مقتول کے اولیاء آپس میں کسی مال کے لینے کے بعد صلح کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سقط القصاص، اس صلح کی وجہ سے قصاص ساقط ہو جائے گا، وہ وجب المال، اور وہ متعین مال لازم ہو جائے گا، قلیلاً کانا او کثیراً، چاہے تھوڑا مال انہوں نے صلح میں متعین کیا ہو یا زیادہ کیا ہو۔ فإن عفا احد الشرکاء من الدم، اگر شرکاء میں سے کوئی ایک، یعنی مقتول کے ورثاء ہیں ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ خون بہا معاف کر رہا ہے، یعنی اس نے معاف کر دیا، او صالحہ، یہی ہے کہ اس نے کہا کہ میں قتل نہیں کرتا ہوں، یہی ہے کہ صلح کر دیا، میں نصیبی اپنے حصے میں سے اعلیٰ عوض کوئی عوض لے کر، اس نے قاتل کے ساتھ کوئی اندرونی ساز باز کر کے کوئی عوض لے کر اپنا حق معاف کر دیا کہ میں آپ کو قتل نہیں کرواؤں گا، کہتے ہیں کہ سقط حق الباقین من القصاص، باقیوں کا بھی قصاص سے حق ساقط ہو جائے گا، چونکہ شبہ آگے کہ ایک نے معاف کر دیا تو شبہ آگے، لہذا قصاص تو اس معمولی شبے سے بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ وَكَانَ لَهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الدِّيَّةِ، لہذا سب کا حصہ دیت میں ہوگا۔ وَإِذَا قَتَلَ جَمَاعَةٌ، یہاں پہ یہ ہے کہ قاتل زیادہ ہیں مقتول ایک ہے، اور آگے آگے کہ قاتل ایک ہے مقتول زیادہ ہیں۔ وَإِذَا قَتَلَ جَمَاعَةٌ وَاحِدًا عَمَدًا، اگر ایک جماعت نے ایک آدمی کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، کہتے ہیں اُقْتُصَ مِن جَمِيعِهِمْ، سب سے قصاص لیا جائے گا، سب کو قصاص میں قتل کیا جائے گا، کیونکہ قتل میں وہ سارے ایک شریک ہیں، سب قاتل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس طرح ہوا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوری جماعت کو اس کے بدلے میں پھر قتل کر دیا تھا، اور فرمانے لگے کہ اگر یہ پورے، اگر ان کی قوم آ جاتی اور ایک بندے کو اگر مل کر قتل کرتے تو ان سب کو میں ان کے بدلے میں ضرور قتل کر دیتا۔ تو یہ ہو گیا جی، اور اس کے برعکس مسئلہ ہے کہ وَإِذَا قَتَلَ وَاحِدٌ جَمَاعَةً، ایک آدمی نے پوری جماعت کو قتل کر دیا، فَحَضْرَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِينَ، مقتولین کے اولیاء حاضر ہو گئے، اور چونکہ قاتل ایک ہے اور اس نے آگے بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا، سب کے اوپر فائر کھول دیا، حاضر ہو گئے سارے مقتولین کے اولیاء، تو کہتے ہیں کہ قُتِلَ جَمَاعَتِهِمْ وَلَا شَيْءَ لَهُمْ غَيْرُ ذَلِكَ، سب کے، چونکہ سب ایک ساتھ حاضر ہو گئے ہیں اور سب کہتے ہیں کہ اس کو قتل کیا جائے، تو لہٰذا سب کے لیے ایک ہی مرتبہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، چونکہ قاتل ہی ایک ہے۔ فَإِنْ حَضَرَ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ، اگر ایک مقتول کے ورثاء، بہت سارے مقتولین تھے، ان میں سے ایک کا وارث حاضر ہو گیا ان میں سے، تو کہتے ہیں کہ قُتِلَ لَهُ، اسی کے لیے صرف قتل بھی کیا جا سکتا ہے، وَسَقَطَ حَقُّ الْبَاقِينَ، باقیوں کا حق ہی ساقط ہو جائے گا۔ ذرا ایک آگے قتل کا مطالبہ کرتے تو ایک کے لیے کریں گے تو باقی کے لیے بھی دوبارہ قتل تو اس کو نہیں کر سکتے۔ وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِصَاص، کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے اوپر قصاص واجب ہو اور وہ اس سے پہلے خوف کی وجہ سے مر جائے یا کسی اور وجہ سے مر جائے، سقط عنہ القصاص، تو قصاص اس سے ساقط ہو جائے گا۔ اب قصاص کس چیز سے لیں گے؟ ظاہر ہے کہ جس کو قصاص میں قتل کرنا تھا وہ خود ہی مر چکا ہے، یہ ہو گیا جی قصاص سے متعلق۔ اب یہ ہے کہ کسی نے زخمی کیا اور زخمی کرنے والے مثال کے طور پر زیادہ ہیں اور جس کو زخمی کیا وہ ایک ہے، اور اسی طریقے سے برعکس مسئلہ ہوگا کہ زخمی کرنے والا ایک ہے اور جس کو زخمی کیا وہ زیادہ ہے۔ دیکھیں وَإِذَا قَطَعَ رَجُلَانِ يَدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، دو بندوں نے ایک آدمی کا ہاتھ کاٹا ہے، فَلَا قِصَاصَ عَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، کہتے ہیں کہ دونوں کے اوپر قصاص نہیں ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ دو بندوں نے ایک کا ہاتھ کاٹا ہے، تو لہٰذا ایک ہاتھ کے بدلے میں دونوں کا ہاتھ تو نہیں کاٹ سکتے نا، تو برابری ممکن نہیں ہے، لہٰذا وَعَلَيْهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ، دونوں کے اوپر نصف دیت لازم ہے، یعنی نصف دیت ایک دے گا، نصف دیت دوسرا دے گا، یعنی یہ جو ہاتھ کی ایک ہاتھ کاٹا ہے تو ایک ہاتھ کی نصف دیت بنتی ہے، کل انسان کی دیت کا نصف ہے، تو اس نصف دیت کو آپس میں وہ پھر تقسیم کریں گے، آدھی ایک دے گا آدھی دوسرا دے گا، یہ مطلب ہے۔ وَإِنْ قَطَعَ وَاحِدٌ يَمِينَيْ رَجُلَيْنِ، ایک بندے نے دو لوگوں کے دائیں ہاتھ کاٹ دیے،
یہاں پہ یہ اس کے برعکس مسئلہ آ گیا. قاطع ایک ہے اور مقطوع دو ہیں. فحضرا جن کے ہاتھ کٹے ہیں وہ دونوں حاضر ہوئے. فلہما ان یقطعا یدہ دونوں کے لیے یہ اختیار بھی ہے کہ وہ ان دونوں مل کر اس کا ہاتھ کاٹ لیں، ایک ہی ہاتھ ہے. وَيَأْخُذَ مِنْهُ نِصْفَ الدِّيَةِ اور چونکہ ظاہر ہے کہ دو بندوں کا ہاتھ اس نے کاٹا ہے اور بدلے میں تو ظاہر ہے کہ اس کا دونوں ہاتھ تو نہیں کٹیں گے. اگر دائیں ہاتھ کاٹا تو اس کا بھی دائیں ہاتھ تو ایک ہی ہے، دو تو نہیں ہے، لہٰذا ایک ہاتھ تو کٹے گا اور باقی دوسرے کے لیے اس نے نصف دیت دینی پڑے گی، کیونکہ ایک کا حق تو مل گیا، دوسرے کا حق کا کیا کریں؟ دوسرے حق کے لیے ظاہر ہے کہ اور کوئی ہاتھ دایاں ہے نہیں ہے، لہٰذا بدلے میں پھر اس نے نصف دیت دینی پڑے گی. یقتسمانہا نصفین پھر اس دیت کو بھی وہ آپس میں تقسیم کر لیں گے. فإن حضر واحد منہما اگر ان میں سے کوئی ایک حاضر ہوا تھا دوسرا نہیں ہوا فقطع یدہ لہٰذا اس کے لیے اس زخمی کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا. فللآخر علیہ نصف الدیۃ لہٰذا پھر دوسرے کے لیے اس کے اوپر نصف دیت بھی لازم ہوگی جس نے ہاتھ کاٹا تھا دو بندوں کا، لہٰذا ایک کے بدلے میں تو ہاتھ کٹ گیا، دوسرا آئے گا تو وہ نصف دیت لے لے گا. اس صورت میں پھر دیت تقسیم نہیں ہوگی. پہلی صورت میں جب اکٹھے آئے تھے تو اکٹھے ان کی طرف سے کوئی کہ دونوں کی طرف سے ہاتھ بھی کٹ گیا اور دونوں کی طرف سے وہ نصف دیت دے گا جو آپس میں تقسیم کرتے تھے. آخر میں یہ مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ غلام جو ہے وہ اگر اقرار کر لیتا ہے کہ میں نے فلاں بندے کو جان بوجھ کر قتل کیا تو بدلے میں اس کو فوراً قتل کر دیا جائے گا. اگرچہ آقا کا نقصان تو ہوگا لیکن چونکہ یہاں پہ غلام آقا کو جان بوجھ کر نقصان نہیں پہنچا رہا کیونکہ اس میں اس پر تہمت نہیں ہے، اپنی جان دے رہے تو اس میں کون سی تہمت ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ قصاص ابھی لازم ہو جائے گا. ہاں اگر قتل خطا کی اگر اقرار کر لیتا تو اس صورت میں ہم یہ سمجھتے کہ یہ مولا کے مال کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، مال دینا چاہتا ہے، اس لیے اس کو ہم نہیں مانتے. وَإِذَا أَقَرَّ الْعَبْدُ بِقَتْلِ الْعَمَدِ قتل عمد کا اقرار غلام نے کر لیا لزمہ القود اس کے اوپر قصاص لازم ہو جائے گا. وَمَنْ رَمَى رَجُلًا عَمَدًا یعنی قتل عمد اور قتل خطا دونوں جمع ہو گئے، کہتے ہیں کہ دونوں کے لیے الگ الگ حکم ہوگا. کسی آدمی نے جان بوجھ کر دوسرے کو تیر مارا فنفذ السهم منه الى آخر کہتے ہیں کہ اس کے اندر سے تیر پار ہو کر پیچھے جا کر کسی دوسرے بندے کو بھی لگ گیا فماتا اور دونوں بندے مر گئے، جس کو وہ نہیں مارنا چاہتا تو وہ بھی مر گیا. فعلیہ القصاص للاول کہتے ہیں کہ اس کے اوپر پہلے بندے کے لیے تو قصاص لازم ہوگا، اس کو جان بوجھ کر مار رہا تھا. اور ودیت للثانی علی عاقلتہ اور دوسرے بندے کی چونکہ قتل خطا ہے اس کی لیے دیت لازم ہوگی اس قاتل کے عاقلہ کے اوپر. تو اس طریقے سے کر کے قتل عمد کی بھی جزا اور قتل خطا کی بھی جزا مکمل ہو جائے گی. تو یہ ہو گیا جی ہمارا کتاب الجنایات اب یہاں پہ مکمل، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم آگے کتاب الدیات کو شروع کریں گے. یعنی یہ جو جنایتیں ہم نے پڑھی ہیں قتل کی اور اسی طریقے سے مادون القتل جتنے بھی اعضاء ہیں ان کی دیت کی مثال کہ بھئی دیت ہوگی کتنی ہوگی، اب اس کو انشاءاللہ آگے ہم کتاب الدیات کے اندر تفصیل سے پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.